الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے احادیث کی تشریح آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ کل کے درس میں اس بات کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی کہ آدمی جب رکوع سے سر اٹھائے تو کیا پڑھے، اور اس سلسلے میں جو اختلافات تھے اس کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیثوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ باب قائم نہیں کیا انہوں نے، یعنی حدیثوں کے اوپر ہیڈنگ نہیں لگائی ہے۔ 3 طرح کی حدیثوں کا ذکر کیا ہے، تینوں کا تعلق رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کے مسئلے سے ہے۔ پہلی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لو میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے نماز ادا کرتے تھے ویسا قریب نماز میں پڑھ کر کے تم کو میں دکھاتا ہوں لوگوں کو انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ تو کہا ابو ہریرہ نے ظہر کی اور عشاء کی نماز ادا کی، اور ظہر اور عشاء اور فجر کی نماز میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد مومنوں کے اوپر دعا کی اور کافروں کے اوپر لعنت فرمائی۔ ایسا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ وہ ہم کو جا کر کے قرآن مجید سکھا دیں، اسلام کی دعوت دیں، ہمارے محلے میں، ہمارے قبیلے میں جا کر۔ یہ لوگ ان کو لے کر جاتے ہیں اور دھوکہ دھڑی سے راستے میں ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بیر معونہ کا جو واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر لگی کہ ان لوگوں نے دھوکہ سے صحابہ کرام کو لے جا کر کے قتل کر دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے اوپر بد دعا فرمائی، اور قنوت نماز کے اندر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد، یعنی ظہر کی نماز میں چوتھی رکعت کے اندر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے دعا کی، یعنی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم، یہ دعا، اور اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، جو دعائے قنوت ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قنوت نازلہ ہم لوگ کہتے ہیں، مصیبت اور پریشانی اگر نازل ہو، کوئی مسئلہ آج بھی درپیش آ جائے اس طرح، تو آدمی ظہر میں یا 5 وقت کی نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ قنوت کا تعلق بھی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سے ہے، اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر یہاں پہ کیا۔ دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کان القنوت فی المغرب والفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں اور فجر کی نماز میں قنوت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو 5 وقت میں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چاہے ان 2 وقتوں کے اندر محدود کرنا، یعنی مغرب میں اور فجر میں، تو ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری روایت ہے، کہتے ہیں حضرت رفاعہ ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کننا یوما نصلی وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روز ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ فلما رفع راسہ من الرکعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، فقال رجل وراءہ، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے صحابہ میں سے، کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا انہوں نے پڑھی، صحابی جو پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ فلما انصرف،
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا من المتکلم، کون تھا یہ دعا پڑھنے والا، کس نے یہ دعا کہا ہے؟ قال انا، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ انا، میں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا رأیت بضعۃ و30 ملکا، میں نے یہ دیکھا کہ 30 سے زیادہ یعنی 33 یا 39 اتنے فرشتے تمہارے اس دعا کی طرف دوڑ رہے تھے کہ کون اس کو پہلے نوٹ کرے گا، ایہم یکتبھا اول، کون اس کو پہلے لکھے گا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے دوڑ رہے تھے، 33 فرشتے یا اس سے زائد فرشتے، جو تمہاری دعا کو لے کر کے کون آسمان کی طرف جلدی چڑھے گا اور اللہ رب العالمین کے حضور میں اس دعا کو پیش کرے گا۔ لہذا اس دعا کی اس سے پہلے فضیلت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ دعا پڑھتا ہے، یا ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد یہ پڑھتا ہے، تو اگر اس کی یہ دعا فرشتوں کی دعا سے مل گئی تو اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تمام گناہوں سے مراد یہاں صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں۔ یہ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں آ چکی تھی۔ اب یہاں ایک نقطے کو، ایک فائدے کو جانیے۔ بضع کہتے ہیں عربی زبان کے اندر 3 سے لے کر کے 9 تک کو بضع، یعنی اگر کہیں گے بضعۃ عشر تو 13 سے لے کر کے 19 تک کا معاملہ ہوگا۔ رأیت بضعۃ عشر رجلا، میں نے بضعۃ عشر لوگوں کو دیکھا۔ تو اب آپ معنی کیا سمجھیے گا کہ جن لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہے وہ 13 سے لے کر کے 19 تک ان کی تعداد تھی۔ تو اکثر مقامات پہ آپ دیکھیے گا کہیں پہ 70 فرشتوں کا تذکرہ ہے، کہیں پہ 40 فرشتوں کا تذکرہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کتنے فرشتوں کا؟ کم سے کم 33 فرشتوں کا ذکر کیا۔ کہا کیوں؟ کہا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیونکہ اگر کوئی آدمی اس دعا کے لفظ کو شمار کرے گا، حرف کو شمار کرے گا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی، تو یہ 33 بنتے ہیں۔ کتنے بنتے ہیں؟ 33۔ گویا کہ 33 فرشتے اس کے ایک ایک حرف کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے پاس کون جائے گا اس کے لیے جلدی کر رہے تھے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس کا اندازہ ہم اور آپ لگا سکتے ہیں۔ جب نماز کے اندر نماز کی ایک دعا کی اتنی فضیلت ہے، پوری نماز کی کتنی فضیلت ہوگی، اب پوری نماز کی کتنی اہمیت ہوگی اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ پھر یہ فرشتے کون فرشتے ہیں؟ کہا اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کو دنیا کے اندر مخصوص کیا ہوا ہے، وہ گھومتے رہتے ہیں ادھر ادھر اور ذکر کے حلقات کو تلاش کرتے ہیں، کہاں پر بیٹھ کر کے مومنین اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہے ہیں، کہاں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے، وہاں آ کر کے یہ فرشتے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کی تسبیح کو نوٹ کرتے ہیں۔ اس سے لوگوں نے استدلال کیا ہے علماء نے کہ نوٹ کرنے والے صرف یہ دونوں فرشتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کے علاوہ بھی فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو لوگوں کی اچھائی اور ان کی برائیوں کو نوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔